والشيطان وعسيهما وإنهما معادق المصطفى الدائم ولا تطع منهما خصما ولا هكما وأنت تعرف قيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نزلا لذي حكمي أمرت قال خيرا لكن مرض به وما استقم لباب قولي لك استقيم ولا تجاوزت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى الفرض ولا أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا ظلام إلى أنيس شقد قدماه الدور من ورم وشد من شغب أحشاه وتحت الحجارة كشفا مطرف الأدم وراءه الإبل الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما سمم وأكد زده بها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فقد نبيل في خلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس غرفا من البر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند ردهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم تمدعته النصارى بنبيهم وكن بما شئت مدعا فيه واهتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من علم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لولا سبق
تقرب آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتهن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتاب ولم ننمي آيا الورى فمعناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفعم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك بالدنيا حقيقة قوم لي متسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أي أتى الرسل الكرام بها فإنما فصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هو كواكبها يظهر أنوارها للناس بالظلم أقرب بخلق النبي له خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في إمام كأنه هو فرد في جلالته في عسكر إن تلقاه وفي هشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صلب من معدن نعمتك منه وقبة سبيلتي فيعدل طردا معلومه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنبأ مولده أنت بعنصره أتي بمبتدأ منه ومختتم يوم تبرس به الغرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبارئ ونكسرا ومنصدعون كالشمس لأصحابك خير ملتئم والنهر خامدة الأنفاس من سبيل عليه ونرسى العين من سدم وأنسى وتغنى بحيرتها ورد واردها بالغيث نظم كأن من رمال الماء من بلد الحسنى وبالماء
تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه عنه وصم فإعلان البشائر لا تسمع وفارقة الإبداع لم تسمع من بعد ما فرغ ومكائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عينوا في الأرض من شهب منقضة والقمر في الأرض من صنم حتى غدا الطريق الواي منهزم من الشياطين إسر منهزمين كأنهم رهبان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمين نبذا به بعد تسبيح ببعض ما نبذا مسببين الشيء متقبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاء بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سترى لما كتب برعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن السار سائرة تكير الروتي سيل الأجير همي أقصدت بالقمر المنشأ إن له من قلبه نسبة مغرورة القسم وما هو الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميق والصدق في الغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغر من هرم ظنوا الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لا تنسج ولم تحمي وقاية الله ندعم مضاعفة من الدروع وعن علي من الغطم مسامني درضاي واستجرت به إلا وكنت جوارا من هنا
لم يضمي ولا تمست غنى الدارين من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الويم رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمغتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وسفر باللمس راته وأطلقت ألبا من ربقة اللمم وآيتي سنة شهباء دعوته أتاها قد أتى بالأعصر الدهم بعارض جداء في القلب قام بها سيل من يمها سيل من الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووفي آيات الله ظهرات ظهورنا للكرام ليلا على علمي فالدور يتدهس نوى ومنتظم وليس ينكر قادرا غير منتظم فما تطاول آمال المديه إلى ما فيه من قمم الأخلاق وسيم آيات حق من الرحمن مقدسة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تغتني بزمان ويخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دما لدينا فقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محاكمة فما تبكي من شهد لذي شقاق ولا تبغين من حكم ما هربت إلا عدم الحربين أعاد إليها ملكها سلمي ردت بلاغتها دعوى معارضها ويري يدا الجاني عن الحرم لها معان كما موج البحر في مدد وفوق جوهره في
على إكثار بسامي قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بها بل الله فاعتصمي إن تتلها خفة من حر نار الغاء فتحار الغضا من وردها الشبم كأنها الهضباء يبدو الوجوه به من الغصاة وقال جاءوا كالهمم وكاسرات وكان ميزان معدلة فالقسط من غيرها بالناس لم يقم لا تعجبا لحسود راه ينكرها تجاهلا وعين الحادق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الأين كالرسم ومن هو الآية الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين ساريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في دج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدومي على خدمي وأنت تخترق سبعا طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تناسى والمستبقين من الدنو ولا مرقا لمستنمين خبات كل مقام بالإضافة نوديت بالرب مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسير أي مقتتم فهزت كل فخار غير مستركين وجدت كل مقام غير مزدحم وجل مقدر ما ولد من رتب وعز إدرك ما ولد من نعم بشرى
الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأى قلوب إذا أنبأوا بسته كالنبات الأجملات كفلا من الغنم ماذا لا يلقاهم بكل معترك حتى حقوا بالقنا لعما على وضمي والدلبر فكادوا يربطون به أسرع الشلم مع الإقبال والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها بل لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضعيف هل ساعته في كل قرب إلى لم العيد قريب يجر بر خميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتجب لله منتسب يسدو بمستصل للكفر مصطلم حتى غدا الملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مغفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسال عنهم مصادمهم فذرها منهم بكل مستقم وسل حنين وسل بدرا وسل أهدا وسل حتف لهم ألهى من الوخم المصدر البدهم بعدما ورد من العنا كل مصود من الإمام والكاتبين بسم الخط ما تركت أقلامهم عفجيس من غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والغرض يمتاز بسمع السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فالتسبوا بالأكمام كل كم وأنهم بظهور الخير ننظر من شدة الخزن لا من شدة الحزن طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا وما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نظرته التقاه الأصل في أنجمها تجني ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل حمته بحرز ملته كالذي حل مع الأشبال في أنجمي كم جدلت كلمات الله من جدل به وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتدب باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديه إن أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قال لداني
نعمي أطعت غي السوى في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا خسارتنا سمت تجارتها لم تشتري بدمي دنيا ولم تسمي ومن يبيع عجلا منه بعاجله يبين له الغن ببيع وبسلم إن آتدا فما أهدي بمعتقدي من النبي ولا حبل بمنصرمي بل إن لي جمة منه بتسميتي محمدا والخلق بالذمم إن لم يكن بمعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا دالة القدم أشاه أن يغلب الرجي مكارمه أو يرجع الجنوب غير محترم ومنذ ألزمت كريم دائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يبعد الغنى منه يدا تذبت إن الحيا ينبت الأزهار في الحكم ولم أرد زرة الدنيا التي قد تطفت يدا زهير بما أثنى على الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم علي ضيق رسول الله جاهك بإيد الكريم متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تغنتي من صلة عزمة الكبائر بالغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يا وسموتة على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتب بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وتلس بصلاة منك دائمة على النبي جد منهل ومنسجم معرنها تجبت البدر صاب وأدرب سحت العيس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام
مقاصدنا واغفر لنا ربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ربنا يا واسع الكرم واغفر إله لكل المسلمين بما يخلوه بالمسجد الأقصى وبالغرام بجاه ما بيته بطيبة عرب واسمه قسيم من أعظم الحسام وهدي بردة المختار قد ختمت والحمد لله ببدء وبختام أبياتها قد أتت 60 مع 100 بارد بها كربنا يا وسع الكرم يا ربي واتم لقارئها وسامعيها بحسن خاتمة يا مهدي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت من تذاكر جيران بجي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين حمدا لذكرين حمدا يوافي نعمك في مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منهم ما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم إما حاول الحال حاول حالنا إلى سن الحال. اللهم إما حاول الحال حاول حالنا سن الحال. اللهم إما حاول الحال حاول حالنا إلى حسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وإعتراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل سوى ما جرك في صحيح صلى الله عليه وسلم. اللهم أتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين بزمرته ومسنا على سنته واستعملنا بطاعته ووردنا حوله واسقنا من يدي شريفة شربة هنيئة مرية لا نظمأ بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين. ثم بصحبه أخواني من الأنبياء والرسل والملائكة المقربين ثم صحيح أصحاب الهادين والمهديين والراشدين والمرشدين بالقول العلي والفخر برسالتنا في وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسبتين شهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عمر الشريفين عند الله عند الناس يد عمر حمزة وأبي بكر العباس والأنصار والمهاجرين في أزواج الطاهرات بأمهات المؤمنين في جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب الأئمة المجدد المقرب بالدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيح المشاهد برده سيدي محمد الشريف بن محمد البوصيري ثم في صحيح أولياء الله تعالى جميع أقطابنا وأنجاد وأوداد وأبدال ورجال الغيث ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كان أينما حلت روحهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وارفعنا من نفحاتهم وامدنا من أمدادهم والهزنا من لحظاتهم وعدنا علينا عليكم وعلى المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم وأنفسهم الظاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحيحنا وصحيح الحاضرين والسامعين ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا ذنبا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل اللهم بنا ولا معنا ولا حول إلينا محروما ولا منصوما عن بابك مطرودا. حبيب اللهم بفضلك موسيا للمحسنين ومحسنا لعلمنا وعاملنا لعلمنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا من منك وكرمك برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله
وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبضنا علينا غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أما بعد. وحقيقة العجب تكبر يحصل في باطن بتخيل كمال من علم أو عمل مع نسيان الإضافة إلى الله تعالى والأمن من زواله فإن كان خائفا على زواله فهو غير معجب وإن كان يفرح بكونه نعمة من الله فهو ليس بعجب. Harus dihati-hatikan kita. Paham ya? Bermula hakikat wujud itu adalah yaitu takabur yang hasil di dalamnya itu di dalam hatinya itu dengan sangkaannya akan dirinya bahwa itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Udah diartiin itu pada pahamnya masih lah. Hakikat ujub tuh jersiden di sini adalah ada merasa bangga di dalam hati, tapi bangganya itu merasa dasarnya seorang kebanggaannya. Kan ingat lagi lawan Allah. Ini ujub. Apabila merasa kebanggaan dengan ilmunya apapun itu dan dengan amaliyahnya. Amal ini maksudnya bukan ibadah lah. Ilmu amal. Amal ini umum. Berarti amal itu baik perbuatan ibadah ataupun perbuatan yang biar kita kada kelihatan ibadah. Begawi kah, status gawian kah, atau apakah. Semua itu apabila bangga mulai hatinya dan kemudian inilah aku tanpa menyandarkan semuanya ke Allah, itu ujub. Hakikat ujub itu begitu maksudnya. Kesempurnaannya itu daripada ilmu atau daripada amal serta lupa akan disandarkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala. Nah itu tadi. Tapi bila kita misal ini yang bahayanya tuh rajin kita ketujuh mambung kawan, ketujuh mambung kawan, tapi kawan ini kada perisai di dalam hatinya, kada tahan. Ketika diambung oleh kawan, timbullah rasa bangga dirinya itu dengan ambungan kawan tadi. Makanya kita ulun dulu di pasarnya bila mengambung kawan itu disini seadanya aja. Siapa tahu ketika kita terlalu mengambung kawan, meninggi-ninggi akan sidin, timbul datang ujub dari dalam hatinya karena jua aja sidin. Kenapa asalnya dalam hati tadi kada bina hendak bangga diri, kawan tadi bina berhimmat dan menaik-naikakan, akhirnya timbullah ujubnya gitu. Tapi bagi orang yang memang sudah tahu kada apa-apa. Caranya tadi nanti apa? Apabila kena dipuji orang, dipuji siapa aja yang memuji pian, yang mana luar biasa piannya gagah benar, mode kayak betul Tuhan tuh, awit hanum benar itu kan kesannya. Itu nanti lepas dipuji kawan nanti itu, tapi dalam diri sadar bahwa semuanya ini Allah yang memberi, kada ujub. Jadi di hati juga yang dianya.
Tapi bila pas dipuji kawan, dari serta itu selamat kan dia, selamat deh. Apabila sudah baku, iya dah serut bimas mengaku selamat. Tapi kalau kau membolehkan, ini tadi bahasanya, apabila kita sandarkan yang demikian itu semuanya ke Allah Ta'ala, ada apa? Ada termasuk ujub. Ya ada orang yang ketujuh berkisah nikmat kata juga. Tapi sidin dengan niat, ini nikmat Allah ini luar biasa. Jadi pandangan ini apabila ada melihat orang yang menyombongkan nikmat dirinya, jangan biar buruk sangka. Ini diandap ke dalam hati kita. Ketika orang kena berpandir masalah nikmat sidin, aku hanya nukar mobil mobil semalam itu punya kada nyaman, jadi bahasa nukar mobil itu jangan pian pandang bahwa sidin ojek ataupun sombong. Pandangan kita bila lawan orang itu memandang bahwa sidin berkisah nikmat Allah luar biasa, kada hancur hati kita. Tapi bila kena memandang ini jadi burus mana ujub nih ya ini kada ujubnya ini diantar ke hati kita. Hati kita yang sekira hilang daripada ujub itu bukan hati kawan. Makanya juga ilmu hati, ilmu dalam itu kada kesan kawan, kada kesan tetangga, kada kesan siapa-siapa, tapi dasar diri pribadi masing-masing. Ada bahasanya lah, muhasabatun nafsi, mengukur, menghitung diri kita masing-masing. Kada mengukur kawan juga. Bila berbandir masalah kekurangan-kekurangan yang di dalam kepala kita, kawan si aneh karena ada belum berbandir sebenarnya kawan, ini kawan si B ini sifatnya jangan. Apabila nanti itu kada kawan ukur diri kita masing-masing kada kawan, ukur orang aja harus orang aja yang kada baik harus ngalih kena akhirnya kena berkaca ngalih sudah. Apabila berlatih hati kita ini mengukur orang harus kena kada kawan lagi membaca sorangan hati kita. Jadi yang bahasa jurung muhasabatun nafsi itu, muhasabah itu doa artinya yang menjadi orang yang hisab. Ya mau hisab itu sama muhasabah. Hisab itu artinya menghitung, menjumlah. Bila muhasabatun nafsi itu menghitung diri seorang pribadi. Jadi aku ini salahnya apa ya, aku ini kurangnya apa ya, begitu tuh hitungannya. Makanya bagus menghitung diri itu sebelum guring. Hitung dulu diri, tapi jangan terlalu lawas menghitung diri begini menggatel. Lawas malamun di pinggiran jam setengah jam ada malamun bini sih gatel terus oh ya mana jam belum aku menghitung diri aja. Kalau kata masih belum penuh lagi jangan juga satu mata jangan hitung diri tuh setengah jam menghitung diri aja. Belum tentu hitungan ulun aja. Dikira menghitung apa tadi? Sebenarnya menghitung kamu aja. Jangan begitu. Makanya jurunlah. Ada hak kita pribadi, ada hak keluarga, ada hak orang lain. Bila beramaliyah itu pun, biar jangan menafikan, maksud menafikan itu menghilangkan hak badan. Jangan mantang-mantang lagi semangatnya nih, baca Al-Quran malam sampai jam 7 malam. Berzikir 10.000 kali setiap malam. Itu kena akhirannya itu hak badan pian kada terpenuhi. Hak badan kada terpenuhi. Itu bahaya gimana gitu ya. Itu tetap orang-orang memanfaatkan tubuhnya itu pian hendak mengolah pahala. Guring itu jadi pahala bagi orang alim. Pian mungkin baca sudah paham kita tuh. Guring yang dilihat itu pian kada apa-apa tuh, itu bisa jadi pahala besar kira kita pribadi. Apabila berniat guring, umumnya gitulah berniat guring itu namanya berniat guring istirahat supaya kena nyaman bagi badan, gitu umumnya lah. Nah tapi kalau pian hendak mendalami guring itu mensyukuri nikmat Allah yang ada di pada diri kita, itu luar biasa. Kenapa? Karena mensyukuri dengan guring. Artinya ketika Allah beri kita mata, kita ikhlaskan, kita atur sekira nang syukur nang di badan kita ini kita istirahatkan, kita jaga namanya berarti menjaga nikmat Allah. Itu luar biasa syukur jamannya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu bahasanya la in syakartum la azidannakum.
apabila dapat rezeki bersyukur jadi kita laranya. Sebenarnya la in syakartum la azidannakum. Apabila pian bersyukur tambah, bukan kerja kita dapat hanya bersyukur. Jadi konteks itu sebenarnya pemahamannya bersyukurlah berhulu walaupun pada haratan sakit banyak ujian bersyukur ya. Itu kan hanya la azidannakum, hanya kena ku tambah. Artinya ketika dapat ujian banyak bersyukur, dihilangkan kan ujiannya tunggal di kita. Apabila pas haratan sempit dana banyak bersyukur, insyaallah la azidannakum. Ditambah apa namanya tambah ujiannya kan ada, insyaallah dihilangkan ujiannya. Jadi bukan berarti nikmat dapat dulu hanya bersyukur kan, tapi bersyukurlah dulu hanya karena ditambah sedikit nikmatnya. Kenapa bahasanya la azidannakum? Kada lain kutambah istri nikmatku lawan bubuhan kami sebenarnya. Berarti sebelum ditambah berarti sudah ada nikmat. Kalau kuberikan nikmat kepada kalian berarti kita kada pernah dapat nikmat. Tapi bahasanya la azidannakum, aku tambah nikmat lawan bubuhan engkau. Berarti nangaran ditambah itu makanya ini ini sudah ada isinya, belum tambahi. Berarti sebelum la azidannakum kita ini sudah ada nikmat yang diberi Allah banyak. Tapi dengan bersyukur ditambah isi dan lagi yang limpas betul-betul akhirnya. Nah gitu. Jadi makanya juga mukjizat yang paling luar biasa bagi Rasulullah itu ya Al-Quran. Satu kata itu aja banyak-banyak penjabaran macam-macam. Luar biasa. Jadi bilanya ujub itu hanya masuk ujub. Jadi ketika kita merasa bangga dengan diri kita, tapi bangganya itu titik di diri kita aja, tanpa menisbatkan, tanpa menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Apabila kita bangga tapi sadar bahwa ini Allah yang memberi, itu tidak apa-apa. Ini Allah yang memberi. Oh ini Allah yang menghendaki. Itu namanya sadar bujur-bujur walaupun punya hanya tadi yang mengkawan tadi luar biasa. Jadi semua itu sebenarnya karena penyakitnya itu ketika kita kada sadar, ketika kita kada ingat bahwa ini semua dari Allah, yang itu nampaklah jadi penyakit dalam kita. Tapi kalau nya sadar itu harus kada apa-apa. Makanya diulanglah kalau biar kita belajar tauhid, kemudian bebasal biar tapi sudah biar belajar tauhid sifat 20 tadi memasang biar basal bersangul asing di sini tulang itu kan ada sirikan lagi loh basal tadi teh. Kalau memang sudah sifat 20 biar ngajari bujur-bujur diamalkan, karena pian-pian itu sudah basal itu kadang mudah napa-napa, pian-pian itu sudah lating itu kadang napa-napa. Tapi kalau orang yang kalian menuntut ilmu tauhid, bebasal itu kan yang mungkin orang menuhankan basal. Cakap pada bebasal tadi ya tambus bisa jahan itu namolah kada bisa kadusan nambah itu makanya berjimat di sini kah bila orang sudah tauhidnya kuat kada apa jimat apa binatang apa sekedar nyaban apa ya. Nah itu tapi syarat tadi belajar tauhid. Jadi kada lagi menuhankan benda-benda kadusan itu lah yang pergawian kita masing-masing setiap hari. Minum obat, makan, minum, berulang-ulang tadi. Minum obat bila pian apa genang sakitnya, sakit kepala, nyarinya di sebelah. Itu berarti pian itu karena sakit apa nang sebelah migren. Obatnya harap ada dokter orang ini. Pian bilang itu nggak ucap, 100% hampir. Mengimamlah kita timbul dasar bujur waras apabila nisbat hati kita yakin menepui harap obatnya ada membolehkan ke Allah pada awal dia salah juga obat waras apalagi nang sistem yang lain-lain cincin yakin dengan cincin itu namulah rezeki datang kan boleh dua sama tuh berarti. Tapi bila semua itu syariat memang yang pakai, tapi itu kadang memberi bekas kesan apa aja, yakin bahwa Allah yang tukang mulai izin berataan, kada apa-apa lagi sudah. Karena kalau boleh aja, lading itu melukai,
Pada hakikatnya kan lading itu melukai kok. Apabila lading ini landak dicucukkan ke orang pasti melukai. Berarti ini kelihatan kisahnya. Syariatnya kan melukai. Tapi kalau pada izin Allah kada melukai, nah kini andakannya. Ada orang yang ahli pengurutan. Ada orang yang kada ahli pengurutan. Ketika kita sakit pinggang, itu bukahnya ke pengurutan yang ahli. Sakit pinggang, bukalah ke sana, minta urutakan, ampihlah sakit pinggang kita. Kenapa jadi ampih? Kau nak memberikan itu paham? Memberikan itu jangan langsung merontakin. Nah kini aja sudah lihat sabotnya tadi. Orang ini bisa tahu ilmunya, cara membaiki pinggang yang sakit, tahu ilmunya itu nasihat, nama unjukti. Berarti Allah. Lading ini kawalanda, ain lading, ain itu paham makan ya. Sifat alami si lading tadi. Ain lading itu memang kalau landap minyak bisa menyayat atau macam-macam. Tapi ain kelebihan sifat si lading yang bisa menyayat macam-macam itu nang tukang bali itu Allah. Nah gitu. Jadi bila mampu dikatakan ke Allah terus. Jadi kita ini sebenarnya itu memang diberi Allah lebih-lebihnya itu adalah kelebihan kita. Tapi bila pinat itu lebihnya itu dari Allah, kan Bapak lebih sudah. Insyaallah selamat lagi bertahan hati itu. Sama kayak penyakit ini juga penyakit yang pada baik dari hati ini. Apabila sering melatih ini Allah, ini mengampuni Allah, ini kuasa Allah. Insyaallah akan kita sampaikan penyakit hati itu. Tapi latihannya harus dilatih. Ada kalaupun nyaman lagi namun Allah sudah menyampaikan di hati ini itu dapat tes kawat dia melakukan kawat latih tetap sudah melatih. Latihan itu kan didasari bahwa macam-macam pendorongnya itu amalia, bacaan itu latihan salah satu. Apabila disbin dan ujub itu jika ada suka dengan keadaan yang menunjukkan itu nikmat daripada Allah Ta'ala, maka yaitu tidak dinamakan akan ujub. Inya senang dengan apa yang ada di dalam dirinya, tapi ia sadar bahwa ini ampun Allah ada ujub. Padahal yang senang sudah bujur ya punya apa tuh berduit, tapi sadar tapi Allah aja ampunnya itu kada ujub nyenang betul. Ada juga satunya di sini inya kada senang dengan apa nang kada bangga dengan apa nang ada di dalam dirinya, kemudian langsungnya memberikan menyandarkan bahwa ini ampun Allah, itu sama juga kada ujub. Jadi kalau kita pahami intinya apabila kita berisi kelebihan, apapun itu kelebihannya baik dari amal kita ataupun ilmu kita, tapi langsung mengakui bahwa ini nah aku itu nah ujub. Nah intinya nanti itu aja. Apabila kita kawa membolehkan bacaan perkara itu kada ujub. Andakannya di hati itu kada kawa di luar. Makanya penyakit hati, andakannya di hati. Melatih sekiranya menghilangkan ujub atau semacam itu. Latih aja terus selalu ingat bahwa hadza min iradatillah, ini seberataan kada mungkin kecuali kehendak Allah. Wa hadza min iznillah, biiznillah, yang ini seberataan kada mungkin terjadi kecuali izin Allah. Maka itu ya seberataan harus diberikan. Apa aja nama Allah. Ujub itu judul datang ketika kita merasa ada lebih daripada yang lain, lebih daripada yang lain, baik itu dari segi apa aja, ilmu kah, jabatan kah, prestasi kah, atau apakah. Bila lebih pada yang lain, kemudian merasa bangga dengan kelebihan itu, dan kadang kau membuktikan bahwa hendaknya ampun Allah, itu ujub. Hati-hati bila sudah bangga dengan diri sendiri, kemudian menghinakan orang lain sekitarnya, masuk takabur.
Apabila sudah diisi takabur, walaupun saya bijarlah dalam hati, kadang engkau membasuh anggaran takabur itu kecuali api neraka. Api neraka itu nanti apa? Luar biasanya. Api di dunia ini hendak pian tahu itu diambil daripada batu nang halus, nang kada tekana apinya. Batu nang halus tapi kada membara. Dibawa ke dunia ini, dicelupkan dulu ke laut yang paling luas. Mencelupakannya berapa kali? 1000 kali. Ada sekali celup garing lautan, sekali celup garing lautan, sampai nang bujur kada panas lagi. Itu api nang beredar di dunia kita ini. Kali di neraka itu nang kada membara tuh bang. Jadi ya, amun hendak mengalahkannya, mungkin hanya merasakan sedikit, kada mengalih, nyalakan kompor gas di belakang. Kalau rumah tuh, mau bosan, panggang tangan soalnya, api nang sedikit aja dah harus masuk. Menukaikan aja mengisahkan neraka. Sedikit-dikit itu bagus dikisahkan neraka itu. Sekira menekan hawa nafsu. Kadang bila kita berkisah surga itu kan hawa nafsu itu makin berganal terus. Jadi perlu juga dikisahkan. Sekira makin tua kita makin diingat bahwa masalah neraka. Ini sebenarnya kita ini nangki apa aja ada juga cara nangki apa aja kita nyusupihnya, nangki apa aja kita ini luar biasa bagusnya kan. Apanya kah paling di atas di antara lain misalnya hitung ya, kada bakal hidup selawasa, mati meninggal. Maka bila sudah meninggal, maka lebih sebutan kita ini ketika sudah meninggal 3 aja. Jadi lagi sedang profesor, dokter, ataupun yang lain-lain tuh, titel-titel lain itu ada terpakai. Ada 3 dari kesebutan kita ini sebutan manusia setelah meninggal. 1, ketika kita meninggal masih di rumah, itu disambat kena jasad. Ada lagi itu menyambut mengenai andakin jasad sidin itu ke tengah rumah. Ada pakan ke kiblat. Ada lagi yang macam-macam. Kada lagi anak profesor itu nak kada paling anak jasad sidin itu ketika meninggal, ketika hendak disembahyangkan, panggilan yang kedua ini datang, bawa jenazahnya ke tengah musola. Jenazah itu jadi 2 sudah. Ketika masuk dalam kubur, seterusnya itu kada lagi sambatan lagi. Mayit. Siapa? Mayit. 3 ini nang bertahan sampai seterusnya jadilah titelnya ada 1 almarhum, almarhumah. Dari 3 panggilan jadi berubah 1 panggilan. Keluarga kita, bini kita, anak kita paling lawas itu menangisi kita tuh setengah tahun. Nang sedih terus. Umbahnya itu kita kada tahu lagi sudah darapan 3 lagi. Kecuali anak soleh atau bini yang masih mengganang, itu pun kada mungkin lagi tiap hari ke kubur menziarah kita kan. Ditinggal. Kawan-kawan kita nang keesan gitu tuh. Paling sedih itu haratan pas haratan meninggal ya, mendatangi ke kubur. Seminggu sesudah itu kada peduli lagi dah kawan. Jadi telah bila sudah meninggal tuh semua nggak ada terpakai lagi, semua nggak ada terpakai lagi, titel nggak ada terpakai lagi, apa saja nggak ada terpakai lagi. Lawan bila kita meninggal dunia berubah, ada tatap aja jalan. Bini kita pak menyampih karena sudah bina mau kawin aja, cari laki belum, pedulilah kita di dalam kubur kada. Itu tuh hendak menggambarkan tuh. Jadi kasarnya apa lagi yang dibanggakan? Kesan dibanggakan hidup terpa. Oh iya ujung-ujungnya jadi mayat, jadi jenazah, jadi jasad juga. Jadi apa karasi ya? Sekira kita meninggal tuh sambatan keluarga kita, sambatan tetangga-tetangga kita baik harus. Ya Allah, kenapa yang kedede sidin lah? Sidin lagi hidup luar biasa. Itu aja lagi kita mampu sedikit. Nah itu. Tapi jangan mendoakan kawan lakas lah, jangan. Ini, aman lagi tuh makasih aja sekiranya nyaman diganang.
Jangan. Ini maksudnya bila sudah sampai takdirnya kayak itu. Jadi andaki buahnya yang bagus. Buahnya yang bagus itu apa? Dikisahkan oleh Anda. Muslimin sebagai hidup ya Allah luar biasa baiknya. Lawan siapa itu lagi yang kita andaki ketika masih hidup. Mbahnya itu karena kalau kita sudah meninggal, ya tidak. Adalah orang nawani bertahan di kuburan setahun sedang bulik-bulik saking kisah kehilangan apa ada. Makanya makinnya lelakian jadi bilangnya sudah meninggal bini harus sampai 7 hari berpikiran kawin lama cari udah kawat ya sunnah Rasulullah dasar harus kawin dia sampai itu pas pikir juga nah itu makanya mbah kawa memikirkan begitu lagi lalu apalagi sudah yang dibanggakan itu meruntuhkan nafsu. Makanya Nabi itu paling ketujuh berjalanan di pintu ke kuburan. Sidin ketujuh ke kuburan. Maksudnya itu apa? Mengingat mati paling ketujuh. Jadi bila hendak mengopian silakan, model kayak angkringan kah atau apa. Tapi menghendak kesengat mati itu kuburan. Orang bagus dari nanti. Perlu tahu biar mati itu perlu biar. Akhirnya kita tuh kalau sadar terus bahwa ada selawasan karena kita hidup gitu nah. Cagaran kena bandak dua nang sepanjang berapa orang aja mana semeter 2 meter lah 2 meter lawan sini selama meter lah atau 60 atau nah saya itu marah lagi tuh andakan kita ada lagi bilanya pian tatap tuh lah karena percaya mati terlalu banyak bila ada percaya tuh bahwa meninggal tuh cagaran tak hadapi terlalu banyak udah mungkin sepanjang-panjangnya umur tatap juga habis umur kita itu nang maulah kena menekan nafsu kita nang hadapi nang taruh. Tapi masalahnya bila inya kita beribadah atau beramaliyah nang masalah dunia itu dalam hati supaya semangat jangan terlalu berpikir masalah meninggal. Apabila dia beribadah nang masalah akhirat amaliyah nang ibadah membaca Quran, salat atau apa saja itu banyak tidak pikir situ tentang mati sekira hawa nafsu itu makin rendah. Apabila kita harapkan bagawi jangan anak main mikir akan mati dulu di situ. Pikirkan soalan kayak hidup terlawas lagi nih gitu. Itu orang yang amaliyah yang begawi yang masalah dunia mencarikan anak dunia atau misalnya begawi di luar itu jangan dulu dihibaki hati itu dengan keingatan mati apakah semangat anak yang begawi yang paling bagus di antara seorang menjaga mati itu pasarkan beribadah dari dulu beribadah itu jadi ibadah itu lebih khusyuk mengingat mati ya harus mengingat meninggal. Nah jadi itu ya 22 lewat 2 sampai lewat 10 menit. Jadi ujub itu paham dah tadi hakikat ujub itu adalah apabila ada bangga dalam diri kemudian bangganya itu kada pernah mau disandarkan oleh Allah bahwa ini semua Allah untuk menunjuki ujub. Apabila inya bangga senang dengan kelebihan dirinya tapi inya sadar bahwa ini Allah mau menunjuki itu kada ujub. Nah itu aja bedanya gitu. Ini sudah sifat nang ke-9 kemudian masuk kita sifat ke-10 ini sifat nang terakhir karena udah ini kita masuk ke masalah sifat nang 10 ini kita buang kemudian kita masukkan sifat-sifat nang baik sifat-sifat nang baik kita masukkan. Kalau sifat nang baik itu di dalam kitab ini ada 5 perkara, ada 5 macam. Jadi 10 nang dibuang, masuk akan nang 5 nang baik.
Jadi nangka 10 al-faslul ashiru fir riya. Bahasanya tahu dah itu riya. Al-faslul ashiru fir riya'i. Pasal yang ke-10 adalah tentang masalah riya. Bermula pasal yang ke-10 pada menyatakan riya. Adapun riya maka yaitu dinamakan akan dia syirik yang khafi. Apa itu syirik khafi? Menyekutukan dengan Allah tapi bagian nang halus, nang tersembunyi, nang ringan, halus lah, khafi. Kada ketahuan, tapi itu syirik, syirkun khafi. Dan ijma' segala ulama akan haramnya lagi dicela oleh syarak. Jadi hukumnya apa riya itu jelas, ijma' ulama sudah sepakat bahwa nangrannya riya itu haram. Apabila haram ini digaduh dakwah. Riya itu apa kan? Paham sudah biar? Riya itu apabila pian ibadah ataupun apa aja nang pian gawi tapi atas nama manusia. Apa atas nama manusia itu hendak selalu dilihat manusia, ini nah aku lagi beribadah, ini nah aku lagi membaca Quran, di hati bangga. Aman orang-orang tangguh aja menyambat ketika ini sudah jadi minantu, hanya jadi minantu jadi sembahyang benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus kan suara. Dalam hatinya apa tadi? Sekira mintuha, bangga dengan sendiri, minta damai mintuha, itu riya. Tulak mulai rumah ke masjid subuh kan apa dari bangun lagi? Tulak subuh teh. Sekira mengamarnya kada orang melihat ya aku ini tulak teh. Jadi dia ancam dulu. Bina ada kelihatan tetangga dan bina bangun langsung aja gitu keluar. Anak masjid apa anggaran yang benyaring depan dia mendengar kan anak masjid ya begini pertama nyaman ini masjid. Tapi dalam hatinya memang sekira tadi tahu tuh bahwa tukang aku subuh ke masjid selamat dah riya masuk ke syirik khafi, syirik nang tersembunyi, nang halus kan syirik masih. Tapi syirik kayak juga bahwa menyekutukan Allah, hendak minta sanjung oleh manusia. Tapi bahayanya begini dulu. Ketika kita sudah berniat hendak membaca Quran, kemudian sudah berhadap dalam Quran, hendak membaca sudah berniat hendak nyaring, umbah sudah hendak ba'udzubillah membaca, sekalinya di dalam hati ini datanglah bisikan syaitan, jangan bernyaring membaca Quran, kalau riya biar. Solusinya apa? Apabila pian itu sudah tadi niat hendak membaca benyari, kemudian datanglah bisikan nang tadi itu, pian lalu itu membacanya begini, itulah riya. Hati-hati dah, masuk sudah riya. Kenapa jadi begitu? Lah, asalnya pian hendak benyari, takutan kalau tidak melihat orang kalau riya, itu sudah riya. Artinya tadi apa? Pandangan manusia tadi sudah. Jadi nanti apa caranya? Apabila sudah masuk bisikan yang riya tadi, harus akan aja niat yang pertama tadi. Harus akan membaca nyaring, walaupun ketika membaca Quran itu masuk dengan bisikan-bisikan ya riya sudah itu diubuannya mendengar himung gitu. Mau ibadah biasa kawat dosa diperdulikan itu latih halus diri dia, insyaallah hilang sama. Insyaallah hilang. Hendak sembahyang tengah hari Jumat, di Jumatan itu nah hati-hati dia. Orang sudah tuntung sembahyang berataan, hipok sudah pinggir memingkis berataan, sama mbak aja lah ketangga. Naiklah kita hendak sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kada bisa hati-hati datang untuk serius. Banyak banget manusia melihat datang dia. Oh, sembahyang kelihatan banyak manusia itu kelihatan banget jadi. Penduduk sini jadi kada apa-apa tuh hati-hati tadi itu riya. Kada jadi karena takutan riya tadi itu iya riya. Kada jadi beribadah karena takutan kalau riya iya riya.
Jadi caranya apa? Lanjutkan ibadah dia. Walaupun ibadah itu dasar bujur ria akhirnya, tapi itu kena ria Allah. Latihan kesan kita. Apabila sudah terbiasa, ada lagi pandangan itu. Tapi cara menghilangkannya nanti apa? Itu tadi. Ingat terus dalam Allah tadi. Ketika sudah datang hati nang ria tadi itu terpandang manusia, gawe, beristighfar, gawe-gaweannya. Ingat tangan terus, ini kita bagar apa segala itu Allah untuk murah. Apalagi dia kita kau bungkam buat sembahyang itu Allah untuk kamu kuasa diri kita, apalagi dia. Nah ini kita. Tapi ada orang yang mengambil dari ini yang membuat kelas marifat lah. Apabila ia kau membolehkan pandangan manusia yang seberataan yang digehikanya itu bahwa ini Allah yang tukang pandang, tanpa melihat gahirnya itu manusia, ada apa-apa aja sih. Tapi ini orang yang memang sudah gawian di dalam hatinya itu bersih banget sudah. Pandangan segala manusia itu sudah pinandu bahwa ini pandangan yang Allah yang tukang pandang. Jadi ketika kena dilihat manusia, ada apa-apa sih? Karena ini Allah yang tukang melihat. Nah itu beban marifat kita itu. Bagi kita yang masih menuntut ini, hitungnya nanti itu latih ya harus diri kita. Apabila sudah datang kegiatan itu, gawi itu gawiannya itu jangan yang hendak ada jadi. Kenapa? Kada jadi pun pian sudah jadi ria. Kada jadi menggawi amaliyah itu sudah jadi ria. Jadi gawi ya itu kena jadi latihan besar diri kita. Apabila nyalancak pian kayak kekanakan tuh kan. Apabila sebuah kekanakan tuh ketujuh memukul terbang tuh harus kasana kaman itu pukul terus di dalam rumah kena terbang berada pukul pakai piring, kena meja tangan dicatok pakai meja kita pakai tangan. Itu tuh lagi raramnya lagi itu lah model kesana kemari itu karena ini ketujuh melatih di mana ini berada latih terus bisa karena apa lagi sudah. Nah itu semua itu makanya penyakit hati itu kan melatih malianya sekira kau harus hilang itu bila akan diganti sekira kawan harus diganti. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertakun dah. Ulungkan betapa nombor dia. Ada pertanyaan dari jemaah kurban. Abah ulun, mama ulun, guruai, posisinya itu ada di luar pada Kalimantan Selatan, artinya jauh. Tapi ulun ini hendak membayarkan kurban muslimin sekira untuk kurban, tapi karena kurban itu di kita, tapi nang atas namanya itu di luar Kalimantan Selatan, bolehkah itu terjadi? Kisah hukumnya. Nah, ulun bertakun kan boleh. Jadi begini, kalau dalam fikih ulun berkorban di sini, ini wilayah ulun. Berkorban ulun di sini, duitnya sudah ada, barangnya sudah ada. Kemudian parak hari raya itu Adha itu, ulun mengirim sapinya ke Jawa. Ulun kirim sapinya ke Jawa, harusnya ke Jawa, ulun kirim ke Tanjung dia. Kada berkorban di sini, tapi ulun menukar sapi di sini, sapinya ada di sini, parak hari hanya ulun bawa sapi kurbannya ke Tanjung, jadi ulun kada menyembelih di sini. Itu hukumnya kada boleh. Dengan catatan, kada bolehnya dengan catatan. Ketika di wilayah ini kada danang berkorban, kada mencukupi kesan orang-orang di sini nang dapat daging kurban. Itu kada boleh daging itu dibawa ke luar. Ulama mengatakan kada bolehnya di sekas mana ketika batas safar. Batas safar itu apa? Umumnya sekitar 90 km.
Jadi bila masih di wilayah sebelum musafir itu ada apa? Tapi bila sudah melewati daripada batas orang musafir itu kada boleh. Tapi dengan catatan, apabila di sini sudah banyak dua nang sembelih korban mencukupi aja, belum dia bersembelih di situ sembelih di situ kada bedah kada tanya kita sini limpahkan ke lain kada masalah. Nah itu. Nah kemudian tadi mama abahnya di luar, kemudian si anak mah kurban akan kuitan kan masih hidup, tapi hanya kurban akan dengan duit sidin supaya tapi atas nama kuitan boleh apa tidak boleh hukumnya berkurban di sini walaupun abah amannya di sana di luar pada wilayah kita Kalimantan Selatan boleh. Dalilnya apa? Dalilnya sejarahnya ketika Rasulullah SAW berkurban yang pertama, Rasulullah macam itu. Hadza min Muhammad, wa hadza min ali Muhammad, wa hadza min ummati. Tiga perkara yang disambat sini. Ujar Rasulullah, ini kurban ya Allah dari Muhammad. Aku maksudnya. Kemudian dari siapa lagi? Dari keluargaku, dari Muhammad dan Nabi. Yang terakhir dari umatku yang kada bisa berkorban kena. Jadi sebenarnya yang kita yang kada kau berkorbannya sudah Rasulullah korbankan dulu. Ada sudah atas nama Rasulullah berkorbankan. Ada kan umatku sampainya meninggal kada sampai masih berkorban masuk ke korban Rasulullah tadi. Nah dalilnya itu diambil di situ. Coba biar. Wa min ummati. Kurban ini kusembahkan dari umat Rasulullah itu di Makkah aja lah. Oh ini padahal sana kemari itu jauh lah. Tapi sini kurban di sana. Berarti diambil dari situ itu boleh. Kemudian wa min ali ummati wa min ali daripada keluarga pun sini. Keluarga Rasulullah itu waktu sini masih hidup itu ada junang sudah meninggal. Di sini sudah dalil yang boleh kita mengkurbankan keluarga kita yang sudah meninggal, baik itu di sana kita ataupun kuitan kita. Berkorban kita gesek almarhum Abah Ulun, gesek almarhumah Mama Ulun itu boleh. Dalilnya pun di situ ya, diambil. Ada juga tambahan. Kenapa jadi berkorban? Itu bersambut nama, walaupun sebenarnya ada bersambut nama pun kada apa lagi sudah. Kada apa, ketika niat dia sudah mengkorban itu dia bisa menyembelih itu sudah kada apa lagi. Karena mengambil di situ juga ketika Rasulullah menyembelih, sidin bersambut ini Allah kurbannya ulun, kurban ke seluruh keluarga ulun, kurban umat ulun yang kena campuran kada kau berkorban. Jadi disambut sidin di situ. Nah itu dalilnya banyak diambil dari satu hadis Nabi itu banyak hadis dari. Maka jadi ulun boleh kita hendak kurbankan kuitan kita masih hidup tapi kada di wilayah Kalimantan Selatan. Pian nama bayarinya kena, nah niatnya nanti apa kena, niatnya kena kada usah ngalih. Pian bepadah kuitan mak ulun wakilakan lah kesan maanokan kurban pian diranjang. Ini dia pemahaman sudah hak kita sudah. Kada wakil pun tembus saja sebenarnya niat sini sudah kan. Tapi kalau hanya pada syariat minta kepada kuitan gitu. Jadi ada yang bertakut gitu. Kalau ada yang seandainya biar ada di kuitan jauh, tapi hendak menambah di sini nih berkorban promosi nih, hendak berkorban di wadah kita nih kena jaga tahun depan kan bapak boleh banyak boleh. Nang kada boleh dari itu ya tadi biar berkorban di sini ada di sini sudah sapinya biar bawa keluar. Di sini kada ada bersembelihan biar bawa keluar itu kada boleh. Tidak boleh begitu. Allah alam bisawab. Ada yang bertakun kerja tutup. Kita membaca tahlil, membaca doa halal sedikit dari. Kedadah. Ya sudah berarti kita tutup. Ulun hal minta ridho kalau ada salah dalam perbuatan dan perkataan ulun. Mudah-mudahan bersedia diambil Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat sayyid. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ما توسل به العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنس الذي يوسوس في صدور الناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبارك وقهرك من الصابرين من حافظ ورزقنا حرام معصومين وبالجنان منحمل من نار موضوع وبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا رب متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل الله من الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد كيد ولا سبيلا. واصبر اللهم على قرتنا هذه وبرسك الجزيرة وضرب منك عظيما وتقبل منا بفضلك وكرمك فكلنا سنا جميلا جميلا. جعل الله مولانا سوى مقرنا وكبرنا وعلى زيادة من شرفنا وبرنا بالأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم رأي بأخوان من أنبياء مرسلين صلى الله وسلامه عليه وعلى مجمعين كل صحبة وقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الله ربيت الأئمة المجدهم وقلب في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقرآن المفسرين وسيرة الصوفية المحققين وتابع بإحسان إلى يوم الدين. ثم الله من قرأها هنا بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجل وجهاتهم من أنت عن علوم وأسمائه يا مولانا يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وأخر من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكنه في جنتك وهو محل قوانك ودار قدمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا ومن الصلاة حملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأطرد عنا ولا تحن الله في قبلة ولا تخلنا على بره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند امتحان أذنا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحيينا على يحيي وقسنا على يموت وبعثنا على قبورنا يا بعش وانفعنا ورفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. ثم وهي بإخواننا من المرسلين والملائكة المقربين والقربين ولسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ويروي كل ولي وولي لله من الشيخ أرض مغارب وبري وبحر أينما كان وكان كعين بعلمك وحلق وهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى الرئيس الذين أهل المحل والشبيكة والباقية وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد البراد واجعلهم رجلا وغنونا وهدى الرحمن وذكرنا منهم ونسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Esok pagi ada undangan maulid resmi akikah jam 9 kemana? Jam 9 di Blok J. Karena hadirnya mana